جنہوں نے اپنا سب کچھ ظاہر و باطن رب اور اس کی رسول کی رضا پہ قربان کر دیا ہے، پھر وہ مقام ملتا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے علم کا ظاہر اور علم باطن سب سے پہلے کن کو عطا فرمایا، اور پھر یہ ان سے چلتے ہوئے صوفیاء تک کیسے منتقل ہوا۔ جب اس موضوع کو پڑھنے کے لیے میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں تو پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت پہ بھی ویسے سبحان اللہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب میں نے تخلیق کی، فرشتوں میں آدم کو فضیلت صرف اس لیے عطا فرما دی کیونکہ میں نے آدم کو علم عطا فرما دیا تھا۔ اور یہ انبیاء کا علم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب عرش پر تشریف فرما تھے تو علم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جب زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو منقطع ہو گیا، نہ، بلکہ سورۃ بقرہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے مزید چند جملے انہیں اپنی جناب خاص سے عطا فرما دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ساتھ ہی علم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ بے شمار آیات میری آنکھوں کے سامنے ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، جلدی جلدی چند آیات تحدیث نعمت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دیا تھا۔ گویا جملہ بدلوں تو یوں بنتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو علم ظاہر و علم باطن کی نعمت عطا فرما دیے تھے۔ اگر حضرت خلیل اللہ کی باری میں پڑھنا چاہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں، شوق ہو کہ کس طرح یہ تعلق قائم رہا اور کیسے اللہ رب العزت نے ان صوفیاء کو علم ظاہر اور علم باطن عطا فرمایا ہے، اور یہ منتقل کن سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت آدم کی آپ کو نظر آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی نظر آئیں گے، اور حضرت یوسف کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو علم ظاہر بھی عطا فرما دیا تھا، علم باطن بھی عطا فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم، میں اختصار کے ساتھ آیات پڑھ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے یہ علم، حضرت عیسیٰ بن مریم تک پہنچتا ہے تو 7واں پارہ سورۃ مائدہ کی 110 نمبر آیت مبارکہ کھڑی ہو کے کہتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی علم ظاہر اور علم باطن عطا فرما دیا تھا۔ ان ساری آیات کو پڑھ کے خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں
یہ علم ظاہر حضرت آدم سے شروع ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم تک آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جس نبی نے بھی جانا ہے اپنے امتیوں کے دلوں کو پاک اور صاف فرمانا ہے۔ اب باری آ جاتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، خاتم النبیین کی، جو ظاہری طور پہ سب سے آخر، حقیقی طور پہ سب سے پہلے ہیں۔ اب ان کی باری آئی ہے، اب ان سے آگے پوچھے آقا آپ کا کیسے علم ظاہر اور باطن کے ساتھ کنیکشن قائم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کبھی پہلے وحی کے پہلے جملے میں قبلہ صاحب غور کیجئے گا، فرمایا رب کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں رب نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ لکھیں، مصطفیٰ پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ کریم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، رب نے ہر پیغمبر کو علم ظاہر اور علم باطن کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ اور سورۃ بقرہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، رب نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے حضور کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دیا، یعنی علم ظاہر کی بھی نعمت عطا فرما دی تھی، علم باطن کی بھی نعمت عطا فرما دی تھی۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ میں 116 نمبر آیت مبارکہ میں حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے سارے یہ دعا مانگا کرو، آئے ہم بھی مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا سب کہا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ رب العزت حضور کے نلین کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی علم ظاہر و علم باطن کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی لگی تھی۔ یہ ایک پل کے لیے آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ میری جملہ سننا ہے۔ انبیاء کی ڈیوٹی لگی، حضرت آدم سے شروع ہوئی، حضور تک آ گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے، ظاہری پردہ فرمانے لگے، خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر ڈیوٹی تو تھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے لوگ آنا بند ہو گئے، انسان آتے رہیں گے، قیامت تک آئیں گے۔ یہ ڈیوٹی منتقل ہونی تھی، وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کی لگائی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میں اپنے علماء اور صوفیاء کو انبیاء کا وارث مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ گویا وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے لگائی تھی، اللہ رب العزت سے اجازت لے کے، اذن لے کے حضور نے اپنی امت کے صوفیاء کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اور جب صوفیاء کا تذکرہ ہوگا، جیسے مجھ سے قبل فرمایا گا اور میرے سے بعد بھی فرمایا جائے گا، میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بڑی جلدی۔ جب بھی کسی صوفی کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی عالم کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی پیر کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی ولی کا نام لیا جائے گا، تو بنیاد ایک ہی ہے جسے مصطفیٰ نے یوں اشارہ کر کے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بنیاد صوفیوں کی علی ہے، ولیوں کی بنیاد علی ہے، علماء کی بنیاد علی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، ایک انسان نے ڈاکٹر صاحب سوال اٹھا دیا، کہا میں 5 سوال کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن مرتضیٰ حیدر کرار نے کہا پوچھو مجھ سے، میں جواب عطا کرتا ہوں۔ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، تیسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ میں جس کو دیکھتا نہیں اس پہ یقین لاتا ہوں، اور چوتھا میرا سوال یہ ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس پہ میں یقین رکھتا ہوں، پانچواں میرا سوال یہ ہے کہ میں یہود و نصارہ کو سچا کہتا ہوں۔ یہ صوفیہ کیسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے ہیں؟ جب اولیاء کے سلطان کے سامنے جملہ لائے گا، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سارے دیکھ رہے کیسے تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ 28ویں پارے کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ اگر اپنی اولاد اور مال سے محبت کرتا ہے، یعنی فتنے سے محبت کرتا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پھر اس صوفی نے ہمیں اور ایک بات بتائی، فرمایا دوسرا سوال یہ کر رہا
رہا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں؟ کہا یہ تو میرے رب نے 28ویں پارے میں 26ویں پارے میں کہہ دیا نا سورۃ کاف میں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت حق ہے لیکن موت بڑی سخت ہے۔ یہ موت کی سختی کی وجہ سے اگر اسے ناپسند کرتا ہے تو پریشانی والی بات نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا تیسرا سوال یہ کر رہا ہے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ کہا تو سورۃ بقرہ کو پڑھو نا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا وہ رب کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کبھی دائیں دیکھو کبھی بائیں دیکھو کبھی مشرق مغرب دیکھو، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، بن دیکھے جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے میں اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ کہا چوتھا اس کا سوال یہ ہے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو کہا اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ یہ تو سورۃ واقعہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا رب کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ دن جو ابھی آیا نہیں، جسے روز محشر کہا جاتا ہے، جس دن وہ آ جائے گا جو جھٹلاتے ہیں وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو کہہ رہا ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، میں اس دن کے پیدا ہونے سے پہلے یوم آخرت کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوں۔ تو جب صوفیاء کے سامنے کوئی انسان آتا ہے تو ایسے اس کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ کہا پانچواں سوال میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، پائنتن کی نسبت سے بڑے محبت کا یہ جملہ سنیے گا۔ کہا پانچواں سوال اس کا یہ، میں یہود و نصارہ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا علی اس کا کیا جواب دو گے؟ کہا علی تو ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے۔ کہا کیا پوچھ رہے یہود و نصارہ سے؟ کہا یہ بھی تو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ سب ایسے دیکھ رہے تھے لیکن مصطفیٰ نے اسے لوا پہ دہن دے کے دل کو منور کیا تھا، پھر اسے علم ظاہر اور علم باطن رب نے یوں عطا فرمایا۔ فرمایا یہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ جھوٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں۔ کہا جب نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں اس وقت وہ سچ بولتے ہیں، جب یہودی کہتے ہیں نصارہ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی دامن صوفیہ میں آ جایا کرتا ہے میرے مصطفیٰ اسے ایسا علم عطا فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، میرے بڑے بھائی تشریف لائیں گے، صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے خوبصورت بیان کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا صوفیہ کی بنیاد کو علی کہا جاتا ہے۔ وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ہر پیغمبر کو عطا فرماتی تھی، میرے پیغمبر نے لواب دہن کے ساتھ وہ مرتضی حیدر کرار کو عطا فرمایا۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، دنیا میں اس وقت ہر علم کے بڑے بڑے ماہر ہیں، لیکن وہ لوگ جو صوفیاء کے پاس بیٹھ کے علم ظاہر و باطن حاصل نہیں کرتے، ان کے بارے میں شاعر نے کہا ان کا علم کیسا ہے؟ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو۔ آج ساری جو انسان کی تگ و دو ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اسی بات کی طرف ہے۔ سلسلہ سخن آرائی کو تھوڑی دیر کے لیے میں روکتے ہوئے حضور وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اور دعوت میں مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان اشعار کے ساتھ دے رہا ہوں۔ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا،
محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، درکار ہے دعا میں اگر عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جون کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد ابو بکر ظاہری صاحب کو۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے گدا ہوں میں جس میں بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، ارے اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بھرے خزانے لوٹا اور بروز محشر بوقت پرسی
مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسیش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں تمہیں تو آقا رہے ہیں تمہیں تو آقا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے تمہیں تو آقا ہیں تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں تمہیں تو اور نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے اور کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنے گے مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا مل کر وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے حضرت اقبال نے کہا تھا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری ایک فقر سے شبیری اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری بڑے محبت کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم ربی زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم تخیل کو
ورا کی بلندیوں کا عادی بنا کے ایک جملہ ہی تفہیم انسانیت میں آتا ہے کہ انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور اس کا کوئی دشمن بھی نہیں ہوتا، ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا باطن ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا ظاہر اور اس کے باطن کے ساتھ میلان یوں کرے کہ اگر باطن ظاہر کو گناہ سے ملامت کرتا نظر آئے تو اس کو کسی اور دوست کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت واصف نے بھی لکھا، اور میں اسی جملے سے آپ کی خدمت میں یہ ارادہ کروں کہ آج کا موضوع ہر جہت سے ہی میری اور آپ کی زندگی کے لیے لائف لائنر ہے، اور ہم نے اس کو اسی مطابقت میں لے کے چلنا ہے۔ میں بغیر کسی تردد کے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی سماعتوں کو تیار کرنا چاہوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائیوں، جس پہ میرے نبی نظر فرماتے ہیں وہ علی ہوتا ہے، جس پہ میرے نبی نظر فرماتے ہیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس پہ علی نگاہ فرماتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے۔ اب اسی جملے سے آپ آگے چلیں تو پھر جس پہ نگاہ مرتضیٰ ہو اس کا رستہ کتنا حسین ہوگا۔ آئیے میں علم ظاہر و باطن کو وقت کے تنگ داماں لمحوں میں اپنے منہج سے قید کرنا چاہوں گا۔ آپ توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کی سانس بھی میرے لیے دعا کرتی رہے۔ ایک فارمولہ سمجھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر۔ یہ جو تصوف کی راہیں ہیں، یہ راہیں بڑی سبزۂ نورستہ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں قدوم اٹھانے والوں کو آسمان کی شبنم آفشینی اپنے اعلیٰ ترین جذبوں میں مزین فرما لیتی ہے، کیونکہ جو اس راہ پہ چلے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی سمندر میں دیکھیں تو سمندر میں اترنے کے لیے سب سے پہلے کشتی کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد سمندر ہے، پھر سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا ہے تو ہمیں صدف ملتی ہے، اور پھر آغوش صدف میں قطرہ نیساں آ کے ٹھہرتا ہے، اللہ اسے گوہر بنا دیا کرتا ہے۔ وہ کبھی آغوش صدف جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، وہ کبھی آغوش صدف جناب عائشہ صدیقہ کی ہے، وہ کبھی آغوش صدف جناب حفصہ کی ہے، اور وہی آغوش صدف جناب فاطمہ کی ہے۔ یہ قطرہ نیساں جب اس آغوش صدف میں آ کے ٹھہرے گا، اللہ ظاہر بھی گوہر بار فرمائے گا، باطن بھی چمکدار فرمائے گا۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں کہ آج کے زمانے میں جب رومرز پھیلائے جاتے ہیں، جب افواہیں جنم لیتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا سے ہمارے گھروں کے ذہنوں میں بیٹھ گئیں، اپنی بلائی خانوں سے اس بات کو اتار دیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے جو شریعت کی کشتی میں بیٹھ کے طریقت کے سمندر میں جاتا ہے، پھر سارے اسرار و رموز سیکھ لیتا ہے، پھر وہ صدف تک پہنچتا ہے، اور پھر جب وہ اسے ٹٹولتا ہے اللہ اس کے ذریعے وہ موتی عطا فرماتا ہے۔ جو بھی اس کا دیدار کرتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ محمد عربی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ کا موسم کچھ ایسا ہے کہ مجھے چشتیوں کے سلطان کے دربار میں جانا ہے۔ یہ محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب اولیاء بھی، لیکن یہ ہے نظام الدین۔ وہ ان کے زمانے میں کبھی کوئی پنڈت گزرا کسی رستے سے، اسے ایک عورت کے پاؤں نظر آئے، اس کی نگاہوں میں ان کا حسن ٹھہر گیا، وہ ٹٹولنے لگا رات اور دن کو کہ کبھی مجھے مل جائے تو میں اس کو اپنی زندگی آفر کر دوں، میں اس کے نام کر دوں۔ وہ انہی رستوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، آخر ایک دن اسے وہ مل گئی، اس نے اپنا درد اس کے سامنے رکھا تو اس نے بڑی عجب شرط رکھی، کہا میں تیری ہو تو سکتی ہوں لیکن میرا مہر یہ ہوگا کہ وہ بابا نظام الدین جو اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتا ہے، منور چہرے کو،
طاہر چہرے کو میرے مہر میں مجھے اس کا دیدار کروا دے. یہ مہر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا دیدار کروا دے. وہ دونوں چلے اس جگہ پر جسے نظام الدین نے رنگ عطا فرمائے تھے. فرید الدین ہو جائے, ہماری بھی تو قسمت دیکھیے, فرید الدین بھی ہمیں ملتا ہے, علاء الدین بھی ہمیں ملتا ہے, بہاء الدین بھی ہمیں ملتا ہے, جلال الدین بھی ہمیں ملتا ہے, نظام الدین بھی ہمیں ملتا ہے. یہ قلم لکھ لکھ کے دین کی ہر رنگت چشتیہ کو اور اولیاء کو عطا فرماتا جاتا ہے. میں توجہ چاہوں, یہ جملہ دل اور روح کو تڑپانے والا, مجھ سے پہلے علمی نکات بڑے بیاں ہو گئے, میں بھی کہوں گا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی. تیرے دریائے کرم میں نہیں, تیرے عطائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی. ذرا اور برسیے, برستے جائیے, کیفیت کیا ہے. وہ پہنچے بابا نظام الدین کے دربار در بار پہ, وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والا اپنے چہرے کے حسن تمام کو چھپائے بیٹھا ہے. جب بات پہنچی قریب بیٹھا امیر خسرو بھی دیکھتا ہے, اور امیر خسرو جب لکھتا ہے تو قلم کو توڑ کے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے. پھر کون جانے کہ ساقی کا رند کہاں چڑھا ہے, کیونکہ منظر دل کی نگاہ سے پتا چلتا ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود, اندر لا مکان خسرو, محمد شمع محفل بود, شب جائے کہ من بودم. اب میں جملے چاہوں گا دل کی سماعتوں سے. امیر خسرو منظر دیکھنے لگا, علم ظاہر آشکار ہے, علم باطن منور اور تازہ ہے. یہ طوبہ کی چٹختی کلیوں سے ملنے والا پیغام ہے. یہ رات جب زلف سنوار کے 14ویں کا چاند چمکا دے عطا فرمانے والا ماہ منور ہے. اس منظر کو تو دیکھیے. ادھر جب نظام الدین نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے, دونوں کی زبانوں پر کلمہ طہور آیا ہے. پھر خسرو تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کے لکھنے لگا. پک پڑھتے ہوئے میرے جذبات وہ ہیں, خدا را ان جملوں کو سمیٹ لیجئے. خسرو تڑپ کے کہتا ہے لوگوں سنو, یہ منظر تو دیکھو. وجہ تو اسے کہتے ہیں کہ میں لکھنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ چھاپ تلک سب چھینی رے, چھاپ تلک سب چھینی رے, منہ سے نینا ملائے کے. چھاپ تلک سب چھینی رے, منہ سے نینا ملائے کے. وہ عورت قدموں میں چھاپ پہن کے آئی تھی, وہ پنڈت تلک لگا کے آیا تھا. کہا اتنا سا تو کام تھا کہ یہ پنڈت ہو کے عورت کے قدموں میں گر گیا. مصطفیٰ کا نظام الدین چہرے سے ہٹاتا ہے جب پردے, چھاپ بھی جاتی ہے, تلک بھی جاتا ہے. ادھر بھی کلمہ ہے, ادھر بھی کلمہ ہے. چھاپ تلک سب چھینی رے, منہ سے نینا ملائے کے. بات عجب کہہ دینی رے, منہ سے نینا ملائے کے. میں جب اس پہ پہنچا تو کیف کیا ہوگا جو پوری زندگی یہ کہے کہ میں شبدوں کی پیاسی, میں چرنوں کی داسی. کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے, میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں. کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے. تو یہاں پر خسرو کیا کہتا ہے؟ خسرو کہتا ہے خسرو نظام کے بل بل جائیو, صدقے واری جائیو. خسرو نظام کے بل بل جائیو, موہے سہاگن کینی رے, منہ سے نینا ملائے کے. پیغام صرف اتنا سا ہے کہ دو جہاں کے سلطان نے یہ علم ظاہر اور باطن جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا صرف اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ وہ لو لگ جائے کہ انسان ادھر ہو, وہ جیسے سادہ سا جملہ ہے, بیٹھے زمین پہ اور باتیں آسمان کی کرنے لگے. میں نے آپ کے سامنے جو مقدمہ اپنا رکھا, میں اس مقدمے کی تڑپ کو آپ کے سامنے یوں پورا کرتا ہوں. کبھی جنید بغدادی کے پاس ابی بکر اب شبلی آتے ہیں, کبھی ابو بکر اب شبلی کسی رستے سے گزریں تو کسی چور کو دیکھتے ہیں اور چند عرصے بعد, کچھ عرصے بعد اس کو بیت اللہ میں اللہ کی لو میں دیکھتے ہیں. کبھی جنید بغدادی چل کے بہلول دانا کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے سکھائیے بولنے کے آداب کیا ہیں,
مجھے سکھائیے کھانے کے آداب کیا ہیں، مجھے سکھائیے سونے کے آداب کیا ہیں، تو وہ کیا سکھاتا ہے؟ جب پہلی بات کی جنید بغدادی نے، بہلول اٹھ کے آگے گیا، دوسری کی آگے گیا، تیسری کی تو آگے گیا، کہا بتائیے تو صحیح کہ بولنے کے آداب کیا ہیں؟ کہا بولنے کی ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی ادب ہے، جب بھی بولو گے جو بولو گے سچ بولو گے، اللہ کی رضا کے لیے بولو گے۔ کہا کھانے کا ادب کیا ہے؟ کہا جب بھی کھاؤ گے جو کھاؤ گے لقمہ حلال کھاؤ گے۔ کہا سونے کا ادب کیا ہے؟ سنیے، کہا سونا اس کیفیت میں ہے کہ جب تم سو رہے ہوگے تمہارا رب تجھ سے راضی ہونا چاہیے اور تم اللہ کی مخلوق سے رضا کی حالت میں آرام فرما ہو جاؤ۔ آج یہ پیغام مرکز علم سے آپ سب کی خدمت میں انہی ارادوں سے جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ گفتہ بے رستوں پر انتہائی بیماری کی صورت میں بہا دیا ہے۔ آج کا جوان پلٹ آئے، امت کی ناؤ کو پار لگانا ہے، کیونکہ حضرت اقبال نے ہمیں بتایا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور یہ میں آپ سب کے نام کر کے کہہ رہا ہوں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالو پر دے۔ آئیے کیفیات سے صحیح معنوں میں شرائع رسول اکرم کی کشتی میں بیٹھیں، جناب امام الانبیاء کے طریقت کے سمندر میں اتریں، پھر اس کے بعد حضور غوث العالمین کے نقش کف پاک کو چوم کے صحیح معنوں میں حقیقت کے صدف تک پہنچیں، اور پھر جب معرفت کا معاملہ ہو جائے گا پھر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میرا مالک آپ سب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آج کی اس مجلس خیر کو دو جہاں کے سلطان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا